عشق میرا جنون کس نمبر 31۔ وہ کئی بار محسوس کر چکی تھی کہ کسی کی نظریں صرف اس پر مرکوز ہوتی ہیں۔ پہلے تو وہ نظر انداز کرنے لگی، اب کچھ دنوں سے شدید احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی، کیونکہ باس کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ مشکوک سا تھا۔ پہلے وہ کسی بھی بزنس میٹنگ میں اسے ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، مگر اب وہ اسے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں عجیب سے لوگ ہوتے تھے جو اسے گھور گھور کے دیکھتے تھے۔ بیلا کو ڈر تو بہت لگتا تھا، اور اس وقت اسے اس دشمن جان کی بہت یاد آتی تھی جس کے ساتھ وہ ہمیشہ تحفظ محسوس کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی یوں محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی خطرے میں ہے یا کوئی خطرہ اس کی طرف آ رہا ہے، مگر اب اس سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے باس کے بیٹے کو بھی اس دن کے بعد سے نہیں دیکھا تھا، اور ایک حیران ہونے والی بات یہ بھی تھی کہ اس آفس میں سوائے اس کے اور کوئی لڑکی کام نہیں کرتی تھی۔ شروع میں اس نے اس بات کو نظر انداز کیا، مگر اب اسے اپنے آس پاس ہونے والی تبدیلیوں کا احساس بخوبی ہو رہا تھا۔ اسے یہاں پر بہت کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ اب نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ آج اسے کافی دیر تک بٹھایا گیا تھا۔ پہلے تو وہ راضی نہیں تھی، مگر پھر کام تھا، اسی لیے اسے کرنا تھا، اسی لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر رک گئی۔ وہ اپنی نظریں فائل پر مرکوز کیے کام کر رہی تھی۔ آفس میں سوائے اس کے اب کوئی نہیں بچا تھا۔ لائٹس آف کی جا رہی تھی۔ جب گھڑی پہ نظر پڑی تو گھڑی 8 بجا رہی تھی، اور گھڑی دیکھتے ہی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اسے کام کے احساس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت اتنا ہو گیا ہے۔ ایک دم اس نے سب کچھ سمیٹا اور باہر نکلنے لگی، جب اس سے جوتوں کی چاپ اپنی طرف محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ بیلا کو ایک دم گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ کافی ڈر گئی تھی، کیونکہ اس آفس میں ایک دم اندھیرا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل کسی کی آواز اس کے کانوں تک آئی، لڑکی ہم تمہیں دیں گے، مگر آج رات لڑکی میرے ساتھ رہے گی۔ اور یہ آواز سنتے ہی بیلا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک دم فریز ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور وہ اس آواز کو پہچان گئی تھی۔ یہ باس کے بیٹے کی آواز تھی، مگر سامنے سے جو شیطانی مسکراہٹ تھی وہ اس شیطانی مسکراہٹ کو بھی سمجھ گئی تھی۔ وہاں پر 3 آوازیں آ رہی تھی، ایک تو باس کا بیٹا تھا اور دوسرا باس تھا، مگر تیسرے شخص کو وہ نہیں پہچان پائی تھی، مگر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ کچھ غلط ہے۔ اور یکدم لائٹ جو لائی گئی تو ان 3 وجود کو دیکھ کے وہ اسی پل پیچھے کی طرف بھاگنے لگی تھی کہ باس کے بیٹے نے اسے دبوچ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی مجھے انکار کرنے کی، اور تو مجھے انکار کرے گی؟ میں تو آرام سے تجھے کہہ رہا تھا کہ میری بن جا، لیکن نہیں، تجھے تو نخرے دکھانے تھے نا۔ اب تو کتنے لوگوں کے بستروں کی زینت بنے گی، یہ تو میں اب تو کتنے لوگوں کی بستروں کی زینت بنے گی تو بھی نہیں جانتی۔ پہلے تو میں تجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اب میں تجھے ایک رات رکھ کے پھر ان کتوں کے ہاتھ پھینک دوں گا۔ ابھی بھی وہ مزید کچھ بولتا کہ بیلا نے اپنے سائڈ پاکٹ میں رکھا ہوا چاقو اٹھایا اور اس کے ہاتھ پہ دے مارا۔ خبردار مجھے ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ کافی بہادر لڑکی تھی، مگر حالات نے اسے حساس بنا دیا تھا، مگر خطرہ محسوس ہوتے ہی وہ چوکنا ہو جاتی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتی کہ اس آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا، جس سے وہ چاقو زمین پہ جا گرا تھا اور اس کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ تجھے تو میں ابھی باس کا بیٹا آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب ایک کانچ کی بوتل اس کے سر پہ ماری گئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی باقی 2 لوگ بھی حیران تھے۔ وہ وہی شخص تھا، اس آفس میں کام کرنے والا معصوم معمولی غریب سا لڑکا۔ بیلا نے پہلے جب اسے دیکھا تو ابھی بھی اسی روپ میں دیکھا تھا، اسی لیے وہ اسے ابھی بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ اس وقت وہ شدت سے دل سے دعا کر رہی تھی کہ ساحل وہاں پر آ جائے اور اس کی عزت بچا لے، مگر اس کو بچانے کوئی اور آیا تھا۔ مگر بیلا کو خوشی تھی کہ اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی تو وہاں پر ہے۔ ابھی وہ آدمی اس کی طرف بڑھتا کہ اس نے بندوق اٹھا کے اس کے پیر میں فائر کیا، جس سے وہ اپنا پیر پکڑتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ باس ابھی کچھ حرکت کرتا کہ پیچھے سے کچھ لوگوں نے آ کر اسے بھی دبوچ لیا، اور اب اس کا اصلی روپ سامنے آنے والا تھا۔ اس ہاتھ سے تو میں نے مارا تھا اس کو، بتا مجھے، اس ہاتھ سے مارا تھا نا، اس ہاتھ سے تو نے مارا تھا نا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس بوتل سے ٹوٹے ہوئے کانچ اٹھا کر اس لڑکے کے ہاتھ میں نشان کرنے لگا۔
اس وقت وہ کوئی بے رحم انسان لگ رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیلا کو ہاتھ لگانے کی؟ اور بیلا تو جو ایک جھٹکے سے ابھی سنبھلی نہیں تھی کہ میری بیلا کہنے پہ تو حیران ہی رہ گئی، اور پھر بس چند منٹ لگے تھے اسے سب سمجھنے میں، یعنی جس کی وہ تمنا کر رہی تھی، جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا، جو اس کا محافظ تھا، اس کا شوہر تھا، جو اس سے محبت بن چکا تھا، وہ وہاں پر موجود تھا، بلکہ وہ تو کسی نگران فرشتے کی طرح ہر پل اس کے ساتھ تھا۔ وہ کیسے نہیں پہچان پا رہی تھی اسے خود پر ملامت ہو رہی تھی کہ وہ اسے کیسے نہیں پہچان پا رہی تھی۔ اب باقی کی پولیس فورس ان لوگوں کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ اب بیلا کو کھولنے کے لیے بیلا کی طرف بڑھنے لگا۔ بیلا نم آنکھوں سے بس اسے دیکھی جا رہی تھی، بولنے سے زیادہ زبان قاصر تھی۔ یہ لوگ ایک بہت بڑے مافیا سے تعلق رکھتے تھے، اچھا بن کر غلط کام کرتے تھے۔ اگر کہیں پہ جاب کرنی تھی تو پہلے اس کمپنی کے بارے میں پتہ تو کر لیتی۔ انہیں یہ چیز ہرگز نظر انداز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہاں پر صرف تم ہی لڑکی ہو، اور کوئی لڑکی کیوں نہیں ہے؟ اور اس سوال کا جواب میں تمہیں دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو لڑکی آتی ہے، کچھ عرصے بعد وہ ان کو ٹریپ کر کے کسی کو بیچ دیتے ہیں، جیسے اب میرے۔ وہ اسے بتایا جا رہا تھا جب بیلا نے بات کاٹ کے اپنی بات شروع کی۔ تمہیں بیچنا تو دور کی بات، اگر ایسا کچھ کرتے تو میں ان کی نسلیں مٹا دیتا۔ دیکھنے میں کمزور ہوں، مگر کسی نے میری عزت پر گندی نظر رکھی تو اس کا حشر میں بگاڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی، جیسے جو کہہ رہا تھا وہ کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہو، اور وہ سچ میں کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ بیلا کے جب ہاتھ کھل گئے تو ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ بیلا نے روتے ہوئے اس کو گلے لگا لیا، اور وہ ساکت رہ گیا۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ جو اتنے ٹائم سے خود پہ ضبط کر کے بیٹھا تھا، اس کا ضبط ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ اس کو گلے لگائے بے ساختہ آنسو بہائی جا رہی تھی۔ اس کی شرٹ اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ ساحل، پلیز پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، مجھے مکمل کر دے ساحل، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ صرف وقتی جذبات ہیں، مگر میں چاہ کر بھی آپ کو نہیں بھول پا رہی، خود کو نامکمل محسوس کرنے لگی تھی۔ مگر آج آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ میں نامکمل نہیں ہوں، میں تو ہمیشہ سے مکمل تھی، بس مجھے ہی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ میں مانتی ہوں یہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے، مگر اس کو میں سچے دل سے نبھانا چاہتی ہوں، مجھے قبول کر لیں پلیز ساحل، مجھے قبول کر لیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی، اور ساحل کو لگا کہ جیسے آج اس کو اس کی زندگی مل گئی ہے۔ جو جو دکھ اس کو زندہ مار رہا تھا، وہ دکھ اب ختم ہو چکا تھا۔ آج اس کے منہ سے اعتراف سن کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی، وہ بھی اس سے ویسے ہی محبت کرتا تھا جیسے وہ کرتی تھی۔ ساحل نے اسے چپ کروایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ تم جانتی ہو، میں نے تمہیں جب دیکھا تھا مجھے تبھی تم سے محبت ہو گئی تھی، مگر میں نہیں سمجھ پایا۔ جب تم میرے ساتھ رہنے لگی مجھے تب احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ ہمارا رشتہ جن حالات میں جڑا تھا میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر بیلا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں ہر پل تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جتنی محبت تم مجھ سے کرتی ہو اس سے کئی گنا بڑھ کے محبت ساحل رؤف بیلا وہاب ابراہیم سے کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اپنے رشتے کو ایک موقع دیں اور خوش دلی سے اپنا یہ رشتہ آگے بڑھائیں۔ اور بیلا نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ ویسے روتے ہوئے بھی پیاری لگتی ہو، وہ اس کی روئی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا کر بولا تھا۔ محبوب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے، اس کو تو ہمیشہ خوش رکھا جاتا ہے۔ وہ نخرہ دکھاتے ہوئے ایک ادا سے بول رہی تھی۔ ہائے، جب محبوب روتے ہوئے بھی قاتل لگے تو ہم بیچارے لوگوں کا کیا قصور، وہ دلکشی والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ بیلا اس کا ہاتھ پکڑ کے اب اٹھ چکی تھی، اور یہاں سے شروع ہوا ان کی زندگی کا نیا سفر، جس سفر میں ساحل رؤف نے بیلا وہاب ابراہیم کو جیت لیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسے، تم کیسے نہیں، مطلب تم کیسے بیوی ہو سکتی ہو؟ یہ جھوٹ ہے خالہ جان، یہ جھوٹ ہے نا؟ جنت ایک بار پھر اپنی ہار پر پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا خیال کیے بغیر کائنات شاہ کے سامنے گر گرا رہی تھی۔ بھلا کائنات شاہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود بھی ابھی صدمے کی حالت میں تھی۔ ایک معمولی مچھوارے کی بیٹی اس حویلی کی مالکن بن چکی تھی، یعنی ان کا تخت الٹ چکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ راج کرنے کے خواب دیکھ کر بیٹھی تھی، وہ خواب رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کتنی بھی کوشش کر لیں، اس خاندان کی یہ روایت تھی کہ بڑی بہو کو ہی سب کچھ دیا جاتا ہے، یعنی ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا۔
اس خاندان کی بڑی بہو وہاں موجود تھی۔ وہ تو ابھی صدمے میں تھی جب جنت کی آواز دوبارہ آئی، میں دوبارہ نہیں ہار سکتی۔ آپ کے کہنے پہ خالہ جان میں نے ہر حد پار کر دی۔ آپ نے مجھے کہا میں زاویار پہ الزام لگاؤں تو خالو جان زبردستی اس کو منا لیں گے، میں نے وہ بھی کر دیا۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں اس کے قریب رہوں، میں نے وہ بھی کر دیا، مگر خالہ جان اب کی بار میں نہیں ہار سکتی۔ آپ کی ہر بات مانی ہے میں نے، اور ہر بات ماننے کے بعد بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہ سکتے۔ وہ جنونی ہو چکی تھی کیونکہ اب اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں بچا تھا۔ جنت منہ بند رکھو اپنا، ماہی آگے بڑھ کے اس کو چپ کروا رہی تھی۔ جب جنت نے ایک دھکا اسے مارا تھا، وہ ابھی لڑکھڑا کے گرنے ہی والی تھی جب زاویار نے اسے سنبھال لیا۔ دور رہو مجھ سے۔ صحیح صحیح، میں اس حویلی کی بہو بننے والی تھی، تم نے آ کے میرا سارا پلان خراب کر دیا، اور اب جب میں دوبارہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہوں تو یہ آ گئی ہے۔ میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی اسے، میں مار ڈالوں گی اسے۔ ابان میرا جنون ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ اگر وہ میرا نہیں تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں یا تو اس کو مار ڈالوں گی یا خود کو، مگر ہار نہیں سکتی، میں ہرگز نہیں ہار سکتی۔ خالہ جان میں سچ کہہ رہی ہوں، جس طریقے سے آپ نے کئی سال پہلے اپنے رستے کا پتھر ہٹایا تھا، میں اسی طریقے سے اپنے رستے کا پتھر ہٹا دوں گی۔ وہ جنون میں آ کے سب حقیقت بتائے جا رہی تھی جب ایک دم کائنات کا تھپڑ اس کے گال پر رسید ہوا۔ ہوش میں ہو؟ کیا بک رہی ہو؟ ابھی تو وہ صدمے کی حالت میں تھی۔ جب صدمے سے باہر نکلی تو جنت کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے تھے تو وہ یکدم آگے بڑھی اور اس کو چپ کروانے کے لیے وہ جنون میں آ کے سب حقیقت بتائے جا رہی تھی جب ایک دم کائنات کا تھپڑ اس کے گال پر رسید ہوا۔ ہوش میں ہو؟ کیا بک رہی ہو؟ اور یہاں پر یہ بھی جو ہوا ہے یہ سب ہونا تھا، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ جنت کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی تھی جب عزیز شاہ کی آواز ان کے کانوں تک آئی۔ یہاں سے جانے کی تیاری کرو، اب تمہارا یہاں رہنا اب بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جس طریقے سے تم اب جنونی ہو چکی ہو، میں بالکل اپنے بچوں پہ خطرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا کائنات اسے جلدی بھیجو، ورنہ میں کوئی سخت فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا، اور وہ فیصلہ تمہارے حق میں ہرگز بہتر نہیں ہوگا، یہ میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ غصے بھرے لہجے میں اسے دھمکا رہے تھے، ساتھ میں کائنات شاہ کو بھی ان کے انجام سے باخبر کر رہے تھے۔ ابھی ان کے پاس سوائے چپ رہنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تھا۔ انہیں اب جو بھی کرنا تھا چپ رہ کے کرنا تھا یا خاموش ہو کر، کیونکہ بول کر اب کوئی فائدہ نہیں رہا تھا۔ وہ جنت کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اسے لے جانے لگی، ساتھ میں ایک قہر بڑی نظر سب لوگوں پہ ڈال کے وہ دونوں اب اندر جا چکی تھی۔ عزیز شاہ نے تانین کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنی بہو قبول کیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے گاؤں آنے کی وجہ کیا تھی، اور عزیز شاہ یہ بات مانتے تھے کہ اگر ان کا بیٹا آج ان کے ساتھ ہے تو اس لڑکی کی وجہ سے، جس لڑکی نے اسے ان کا بیٹا دیا تھا انہیں بھی دانی بہت پسند آئی تھی۔ عزیز شاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب دھوم دھام سے دانین کو اپنے اماں ابا کے گھر سے رخصت کرا کے اس حویلی میں اس کی اصلی حیثیت دلائیں گے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں بات پھیلا دو کہ عزیز شاہ کے بیٹے کی اولاد ہونے والی ہے، بلکہ اس گاؤں میں نہیں ہر گاؤں میں مٹھائی بٹواؤ، یہ خوشی کا جشن کا موقع ہے، میں ہرگز نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ وہ خوش دلی سے بولے جا رہے تھے اور اب وہاں پر بیٹھے سب لوگ خاموش تھے۔ ابھی جو نورا ڈرائیور کے ساتھ جو حاتم علوی والوں کا تھا اس کے ساتھ حویلی پر پہنچی تھی، اور اسے دیکھ کر مظہر علی اور شگفتہ مظہر کے ماتھے پہ بل پڑے تھے، تو داؤد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے منع کر کے گیا تھا کہ وہ نہیں نکلے گی، اگر اسے کہیں جانا تھا تو وہ حویلی میں ہی گھومے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اسے سب کچھ بتا کر اس بلا کو یہاں سے رخصت کرے گا، مگر اسے بتانے سے پہلے ہی یہ بلا یہاں پر آ پہنچی تھی۔ سب لوگ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے سوائے حاتم علوی والوں کے، اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ دکھنے میں ہی ایک ماڈرن گھر کی لڑکی لگ رہی تھی۔ عزیز شاہ نے تو اسے دیکھتے ہی استغفر اللہ کہا تھا، کیونکہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ فیشن کے نام پہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور یہ شاید دوسرے ملک میں فیشن کہا جاتا ہے، مگر پاکستان میں اسے بے حیائی کا انعام دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ چلتے چلتے آگے کی طرف آ رہی تھی، اس کا معمول تھا کہ وہ آتے ہی داؤد کو گلے لگاتی تھی، سب کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنا کام سر انجام دینے آ رہی تھی، جب بیچ میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے سے جو ابھی داؤد کے سینے کو لگنے ہی والی تھی ایک دم پیچھے کی طرف ہوئی۔ ہاؤ ڈیئر یو، آر یو کریزی؟ وہ شعلہ برساتی نظروں سے غزل کو دیکھ رہی تھی۔
یہ ڈیئر ویئر اپنے پاس رکھ، خبردار اس کے قریب بھی جانے کی یا اسے چھونے کی بھی کوشش کی۔ کب سے برداشت کر رہی ہوں، اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے، تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی میں اگر اب بھی اس کی طرف دیکھا تو۔ غزل بھی آج سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو سنائی جا رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم مجھے کیسے روک سکتی ہو؟ میں داؤد کی گرل فرینڈ ہوں اور تم مجھے اس کے قریب جانے سے روک رہی ہو؟ آخر لگتی کیا ہو تم اس کی؟ داؤد ڈارلنگ، اس پاگل لڑکی کو بتا دو کہ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں اور تم پر بڑا حق رکھتی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ نور اس کو سناتے ہوئے اب آگے کی طرف جانے ہی لگی جب دوبارہ غزل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ نورا ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یو ایڈیٹ، اپنا منہ بند رکھو۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ غزل نے اسے انگلی دکھا کر چپ کروا دیا۔ تم حق رکھتی ہو ہاں، اور میں کون ہوں؟ میں داؤد کی منگیتر ہوں اور ہماری اگلے مہینے شادی ہونے والی ہے۔ اگر تم سے پیار کرتا ہے تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا؟ مجھے پانے کے لیے کیوں تڑپ رہا تھا؟ حقیقت تو یہ ہے نورا بی بی کہ خوابوں کی دنیا میں تم تھی۔ باہر آ جاؤ اور اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ اور جہاں سے آئی ہو وہاں پہ ہی دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارا یہ مکھڑا میں جلا دوں گی۔ آج اس کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اتنے دن کی اذیت میں تھی، یہ سوچ سوچ کے کہ اگر وہ داؤد کے ساتھ اس حویلی میں رہے اور وہ اگر اسے بہکا کر کچھ کر دے تو، اور اب جب اسے موقع ملا تھا تو وہ اچھی طریقے سے سود سمیت سارا حساب برابر کر کے اس کو یہاں سے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ نورا آنکھوں میں آنسو بھرے داؤد کو دیکھے جا رہی تھی بے یقینی کے ساتھ، اور پھر داؤد اسے شروع سے آخر تک ساری کہانی سناتا گیا۔ داؤد، تمہیں تو گاؤں کی لڑکیاں پسند نہیں تھی نا؟ یہ گوار لڑکی جسے بولنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو پہننے اوڑھنے کی تمیز نہیں ہے، تم اس سے شادی کرو گے؟ تمہارا ٹیسٹ کب سے اتنا خراب ہو گیا؟ داؤد، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم جانتے ہو نا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم اس سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تم بول دو یہ جھوٹ ہے داؤد، پلیز بول دو۔ وہ داؤد کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی محبت کا یقین کروا رہی تھی۔ میں نے تم سے کبھی کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ بلکہ جب تم نے مجھ سے پیار کی بات کی تو میں نے تمہیں یہی کہا کہ ہم دوست رہ سکتے ہیں، دوست سے آگے کچھ نہیں۔ جس دن تم نے دوستی سے آگے کوئی بات کی اس دن ہماری یہ دوستی بھی ختم ہو جائے گی، اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ اور بات رہی گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنے کی جو گوار ہے، جسے پہننے اوڑھنے کی تمیز نہیں، تو میں تمہیں بتا دوں اس لڑکی کے پیچھے میری نیندیں اڑ گئی تھی۔ میں محبت میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں کہ اب واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بہتر ہوگا تم اپنا سامان پیک کرو اور آج ہی ایران واپس چلی جاؤ، کیونکہ میری محبت کو کوئی چیز تکلیف دے وہ چیز ہرگز میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، نہ میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنی محبت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو بہتر ہوگا کہ چلی جاؤ۔ وہ سخت لہجے میں مگر سیدھی بات کر چکا تھا۔ برباد ہوگی تم، کیڑے پڑیں گے تمہیں، میرے داؤد کو مجھ سے چھینا ہے نا، دیکھنا تم بھی خوش نہیں رہو گی۔ وہ بددعائیں دیتی ہوئی اب وہاں سے روتے ہوئے حویلی سے نکل چکی تھی۔ پیچھے سب لوگوں کو اس کے لیے برا تو لگ رہا تھا، مگر حقیقت جو تھی وہ تھی۔ مگر سکینہ مظہر اور مظہر علی سے کوئی پوچھے کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بالآخر وہ بلا ان کے سر سے اتر گئی تھی۔ وہ دونوں اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اس بلا کو صرف ایک ہی لڑکی سر سے اتار سکتی ہے، اور وہ ہے غزل۔ اور غزل آج ان کے توقع پہ پوری اتری تھی، اور وہ لڑکی ان کو اور بھی پیاری ہو گئی تھی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم جانتی ہو تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ اگر وہاں ساری حقیقت بتا دیتی تو ہمارا کھیل ختم تھا۔ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو جنت؟ کائنات بیگم کمرے میں آ کر اب اس پہ زور زور سے چلا رہی تھی، جو خود بھی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں، جو بھی سب کچھ ہوا سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ مجھے یہ سارے خواب آپ نے دکھائے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اس حویلی کی بہو بنائیں گی۔ میں بچپن سے خواب دیکھ رہی تھی، مگر آپ کے بیٹے نے شادی کر لی۔ میں پھر بھی کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اس کو اپنی طرف مائل کر سکوں، مگر پھر بھی آپ نے میرے دل میں ابان کا خیال ڈالا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اور اب وہ دو کوڑی کی لڑکی آ کے کہتی ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو میں کیسے برداشت کروں؟ آپ نے برداشت کیا تھا نا؟ آپ نے برداشت کیا تھا نا روزینہ شاہ کو؟ نہیں کیا تھا نا؟ تو آپ مجھ سے کیوں امید رکھتی ہیں کہ میں اسے برداشت کروں گی؟ وہ مجھے نیچا دکھا کر چلی گئی، اس حویلی پہ راج کرے گی اور میں بس خواب دیکھتی رہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرا ایک خواب ماہی نے توڑا اور ایک خواب وہ لڑکی توڑ کے جانا چاہتی ہے۔ میں برباد ہوئی تو سب کو برباد کر دوں گی، اور اگر اب ابان میرا نہیں تو میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں ان دونوں کو خوش رہنے دوں گی
تو جنت کے جیتے جی یہ ممکن نہیں ہے، میں ایسا رسوا کروں گی نا کہ منہ چھپاتی پھرے گی۔ بڑی آئی سید عبان عزیز شاہ کی بیوی، اور دوسری بات آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، اور آپ نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، حالانکہ آپ جانتی ہیں مجھے یہاں تک پہنچانے والی صرف آپ ہیں۔ اگر میں برباد ہوئی تو خالہ میرے ساتھ آپ کو بھی برباد ہونا ہے۔ میری بربادی آپ نے لکھی تھی، آپ مجھے اس راہ پر لے آئی ہیں جب آپ کو پتہ تھا کہ میرا انجام یہی ہوگا، تو پھر آپ نے مجھے ان راہوں کا مسافر کیوں بنایا؟ تو یہ بھول جائیں کہ میں اب چپ رہوں گی یا کسی کی باتوں میں آؤں گی۔ اب میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی، اور میں سوچ چکی ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ تو کیا، مجھے اب کوئی نہیں روک سکتا، میں سب کو برباد کر دوں گی۔ نیچے رخصتی کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا، 4-5 دن میں رخصتی ہے نا، چلے جی لیں یہ 4-5 دن۔ اس کے بعد اس حویلی پہ جو طوفان آئے گا وہ سب کو ساتھ لے جائے گا۔ میرے نصیب میں خوشیاں نہیں تو کوئی خوش نہیں رہے گا، یا تو ابان میرا ہوگا یا تو میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ تب میں اس لڑکی کا غرور توڑوں گی، چکنا چور کر دوں گی میں اس کا غرور۔ اور ویسے بھی اب میں سمجھ چکی ہوں کہ میرا یہاں پر کچھ نہیں بچا، کیونکہ وہ اس حویلی کے وارث کی ماں جو بننے والی ہے۔ اب چاہ کر بھی نہ زاویار میرا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ابان، مگر جاتے جاتے سب کچھ برباد کر کے جاؤں گی، سمجھی آپ؟ سب کچھ برباد۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واش روم کی طرف بڑھ گئی، اور کائنات پیچھے پریشان کھڑی رہ گئی۔ ابھی وہ آگے کا منصوبہ سوچنا چاہتی تھی، مگر سامنے یہ جو بلا تیار تھی سارا منصوبہ خراب کرنے کے لیے، بھلا اس کا کیا کرتی؟ مگر سوائے چپ رہنے کے اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ دانی اپنے گھر واپس آ چکی تھی، وہ ساری بات اپنے ماں باپ کو بتا چکی تھی۔ وہ لوگ خوش بھی ہوئے تھے اور پریشان بھی، مگر ابان دانین اور دوسری لڑکیوں کو چھوڑنے کے لیے گھر آیا تھا اور انہیں تسلی دلائی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عزیز شاہ بھی بہت خوش تھے، گھر میں جشن کا ماحول بنا ہوا تھا۔ 4 دن بعد رخصتی کرنے کا سوچا گیا تھا۔ پورے گاؤں میں، بلکہ یہ گاؤں تو کیا، ہر گاؤں میں بس عزیز شاہ کے بیٹے کی شادیوں کی خبریں تھیں۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں حسرت سے دانین کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا نصیب لے کے آئی تھی۔ بڑی منتوں سے ملی ہوئی تھی، دعاؤں سے ملی تھی، وہ انمول تھی، تو اسے مل بھی انمول ہی رہا تھا۔ وہ ایک شہزادی تھی اور اسے شہزادہ ہی مل رہا تھا۔ کافی لڑکیوں کو تو دانی سے حسد محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی خوشی میں خوش تھی۔ دوسری طرف جنت اچھے طریقے سے سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اب وہ 2 دن سے خاموش تھی۔ اس نے عزیز شاہ سے بات کر لی تھی کہ وہ رخصتی کے فوراً بعد یہاں سے چلی جائے گی، اور عزیز شاہ بھی اس بات پہ خاموش ہو گئے تھے۔ جنت کائنات کے کمرے میں گئی۔ کائنات شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر کائنات کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ اس حویلی کی ملکہ ہیں، انہیں اپنا تخت بچانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اور پھر جنت آہستہ آہستہ انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرتی گئی، تو کائنات کے چہرے پہ بھی ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اگلے دن سب لوگ شادی کی شاپنگ کے لیے شہر جا رہے تھے۔ ان میں زاویار، ماہی، زوبی موجود تھی۔ ساتھ میں زاویار نے دانین کے اماں ابا کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ ان کی رخصتی کے ساتھ داؤد اور غزل کا بھی نکاح اسی دن رکھا گیا تھا، اور روز اور آدم کا بھی سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اسی دن نکاح کر لیں گے۔ اس لیے سکینہ، مظہر اور مظہر علی بھی ساتھ ہی جا رہے تھے۔ مختصر سا یہ کہ سب لوگ جا چکے تھے، سوائے دانین کے جو اپنے اماں کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، اور ابان دانی کے لیے یہاں رک گیا تھا۔ کائنات شاہ نے سر درد کا کہہ کر جانے سے انکار کر دیا، اور جنت تو پہلے ہی بد دل ہو کر ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی، تو اس نے بھی معذرت کر لی تھی۔ آج ابان دانین کو باہر لے کے جانے والا تھا، وہ اس سے گھر سے لینے آیا تھا۔ دانین کا صبح سے ہی دل گھبرا رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر اسے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہے جو بہت غلط ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ مگر وہ سارے حالات کو ایک طرف کرتے ہوئے ابان کے ساتھ آگے کے سفر کے لیے روانہ تھی۔ ان دونوں کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے، اس چیز سے بے خبر کہ اب آگے ان کے لیے کون سی مصیبت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے، اس چیز سے بے خبر کہ اب آگے ان کے لیے کون سی مصیبت بیٹھی ہوئی ہے۔ دانی نے ابان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا تھا کیونکہ اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ابان نے اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ابھی وہ اسی طریقے سے بات کر رہے تھے کہ اتنے میں ہی وہاں اچانک سے آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔